السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب اذان ہوتی ہے نا تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے خزانوں کے دروازے کھل گئے ہیں اور بہت کچھ حاصل کرنے کا اور ملنے کا وقت آ گیا۔ تو اس وقت کی بہت قدر کرنی چاہیے، کیونکہ اتنی افراتفری ہوتی ہے۔ ایک مسجد سے اذان شروع ہوتی ہے، ادھر سے دوسرا رولا پڑ جاتا ہے، تیسرا۔ پچھلے دن میں کراچی میں تھی 3 مہینے، تو اس قدر مجھے مشکل ہوتی تھی، میں ایک اذان سن رہی ہوتی تھی اتنے ایک اور شروع کر دیتی، تو وہ ہو رہی ہوتی تھی ایک اور شروع کرتی، تو میں کان لگا لگا کے کہ میں کس کے میں ٹریک ہی کھو دیتی کس کے ساتھ۔ اب میں اتنا شکر کرتی ہوں کہ ایک ہی آواز آتی ہے اور اچھی سی آتی ہے۔ اس کے لیے میں انتظار کرتی ہوں کہ اذان سنائی دے اور پھر میں دعا کروں اور دعا قبول ہو، اور کیونکہ حدیث میں آتا ہے نا کہ اس وقت کی دعا رد نہیں کی جاتی، یعنی بہت قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اور ہماری زندگی میں کتنے مسائل ہوتے ہیں، کتنی پریشانی ہوتی ہے، کتنی چیزیں ہمیں چاہیے ہوتی ہیں، ہم بندوں سے مانگتے رہتے ہیں، اور جو دینے کے لیے دروازے کھلتے ہیں آسمان کے، اس وقت ہم سو جاتے ہیں یا ادھر ادھر کی باتوں میں توجہ کھو دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اس وقت کا انتظار بھی کیا کریں۔ اور جیسے وہ آتا ہے نا حدیث میں کہ 7 لوگ عرش الہی کے سائے تلے ہوں گے، ان میں سے ایک وہ ہوگا، وہ نوجوان جس کا دل مسجد میں اٹکا رہے، کہ ایک نماز کے بعد ایک کا انتظار کرے۔ تو اذان دراصل کیا ہے؟ نماز کا انتظار۔ ٹھیک ہے نا؟ چلیے، ہاں ایک سن لیں پوری تو کافی۔ یہ ہر جگہ یہ مسئلہ نا، اسپیکروں نے اور کام خراب کر دیا۔ چلیے، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حکمت حیات، زندگی کی حکمت۔ صلح اپنا حق وصول کرنے کے لیے نہیں ہوتی، چلو کسی سے صلح کر لیں کہ اپنا حق لے لیں۔ صلح فریق ثانی کے شر سے بچنے کے لیے ہوتی، کہ دوسروں کے ساتھ اچھے طریقے سے رہیں تاکہ ان کے شر سے محفوظ رہیں۔ فریق ثانی اگر عادل ہو تو کسی صلح کی ضرورت ہی نہیں۔ عادل سے مراد انصاف پسند، جسٹ، وہ صلح کے بغیر ہی آپ کو آپ کا پورا حق دے دے گا۔ مگر جب فریق ثانی غیر عادل ہو تو وہ آپ کو الجھا کر آپ کو اپنی تعمیر کے راستے سے ہٹا دینا چاہے گا۔ وہ لڑائی کر کے، جھگڑا کر کے، آپ کا حق چھین کے کیا کرے گا؟ آپ کو کام نہیں کرنے دے گا۔ اس وقت خدا پرست آدمی اپنے حریف سے خود اس کی شرائط پہ صلح کر لیتا ہے کہ اچھا بتاؤ تم کیا چاہتے ہو، تاکہ وہ اپنے دامن کو بے فائدہ الجھاؤ سے بچا لے، تاکہ وہ اپنے دامن کو بے فائدہ الجھاؤ سے بچا لے اور اپنے تعمیری عمل میں مصروف ہو جائے۔ مثلا شادی کے بعد شوہر کے ساتھ کوئی اختلاف ہو جاتے ہیں آپ کے، وہ آپ کو کچھ چیزوں سے روکتے ہیں، آپ جاب نہیں کر سکتی، آپ یہاں نہیں جا سکتی، وہاں نہیں جا سکتی، آپ یہ نہیں کر سکتی۔ اب آپ کیا کر رہے ہیں؟ انہی باتوں پہ جھگڑے جا رہے ہیں، انہی کے اوپر کھینچا تانی ہو رہی ہے۔ ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ ان سے کہا اچھا یہ بتا دیں کہ کیا کیا کر سکتی ہوں، یہ لسٹ تو پتہ چل گئی کہ یہ نہیں کر سکتی۔ یا پھر جس چیز پہ دوسرا شخص کہے کہ یہ اور یہ نہ کرو، تو بھی اس کے باوجود بھی کئی ایک آپشنز موجود ہوتی ہیں کہ جن میں آپ اپنے آپ کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ تو ٹکراؤ کی بجائے، اپنی صلاحیت ضائع کرنے کے بجائے، سیلف پٹی کی بجائے، جھگڑنے کے بجائے، انسان وہ طریقہ اختیار کر لے کہ جس سے انسان کے اندر پائی جانے والی جو تعمیری صلاحیتیں ہوتی ہیں وہ نہ ختم ہوں، وہ نہ ضائع ہوں۔ آپ بیمار پڑ کے، مریض بن کے بستر پہ نہ لیٹ جائیں۔ ایک دروازہ بند ہونے سے سارے دروازے نہیں بند ہو جاتے، کچھ پھر بھی کھلے رہتے ہیں، تو انسان دوسرے سے نکل جائے۔ بہت سے لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں، وہ ایک چیز کو اپنا مقصد بنا لیتے ہیں اور پھر اسی کے ساتھ الجھتے رہتے ہیں کہ یہی چاہیے، دوسرا نہیں چاہیے۔ جیسے بچہ ہوتا نا تو وہ لڑتا جھگڑتا رہتا ہے، وہ کہتا ہے بس یہی کھلونا چاہیے جو اس کے ہاتھ میں، اس کی ماں کہتی ہے یہ کھلونا یہ نہیں چاہیے، وہی چاہیے۔
تو کچھ لوگ بڑے ہو کے بھی بچے ہی بنے رہتے ہیں، شادی بھی ہو جاتی پھر بھی بچے بنے رہتے ہیں، کہ بس ایک جامد ذہن ہوتا ہے نا، بس یہی کرنا اور یہی چاہیے. حالانکہ انسان کے پاس کئی آپشنز ہوتی ہیں اور بعض اوقات وہ اس کے لیے کہیں بہتر ہوتی ہیں پہلے کی نسبت، مگر انسان اپنی ضد کی وجہ سے ان کو کھو دیتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ وقتی طور پر تبدیلی مشکل ہوتی ہے لیکن اس میں خیر بھی ہوتی ہے. کل پرسوں ایک بچی نے مجھے خط لکھا کہ میری 2 دفعہ شادی ہوئی. پہلا شوہر جو تھا وہ شاید نشہ کرتا تھا، کماتا کچھ نہیں تھا، دیتا کچھ نہیں تھا، تو میں اپنے گھر آ گئی، طلاق ہو گئی. پھر جب دوسری شادی کی تو وہ شوہر مارتا بہت تھا، میں پھر آ گئی. اب کیا ہے، وہ کہتی ہے کہ اس وقت مجھے لوگوں کے اتنے تانے سننے پڑتے ہیں، اتنی باتیں مجھے سننی پڑتی ہیں کہ میں سوچتی ہوں کہ شوہر کی مار اس سے کہیں اچھی تھی. لوگوں کی باتوں سے وہ مار بہت اچھی تھی، لیکن اس وقت انسان سوچتا ہے کہ مار سے بھاگ جاؤں گا تو شاید زندگی کے بہت سے راستے کھل جائیں گے. وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، قرآن بھی جیسے کہتا ہے نا کہ صلح بہتر ہے. یہ دیکھنا چاہیے شوہر کس بات پہ مارتا ہے، کوئی وجہ تو ہوگی نا. اگر ناسمجھ ہے، ان پڑھ ہے، کوئی بھی ریزن، تو کوشش کرنا چاہیے کہ اس جگہ انسان قدم نہ رکھے جہاں سے مار پڑتی ہو. جیسے ایک دفعہ اگر کہیں سے آپ گزر رہے ہیں تو آپ کو چوٹ لگی ہے تو آپ پلٹ کے دیکھتے ہیں نا کہ یہ کیوں لگی چوٹ، یہ کیا ہوا. ویسے کل پرسوں میں ایک دروازے کے پاس سے گزر رہی تھی تو مجھے نہیں پتا تھا کہ اس کے اندر سے وہ ہوتی ہے نا بعض اوقات کنڈی سی باہر نکلی ہوئی ہوتی ہے، تو چونکہ نئی بلڈنگ ہے نا تبھی اتنا پتہ نہیں چلتا. تو جب میں اس کے پاس سے گزری تو مجھے لگا جیسے میرا دوپٹہ پھٹ گیا ہلکا سا. تو میں نے غور سے دیکھا، میں نے کہا اچھا آج کے بعد یہاں سے اب احتیاط کرنی. وہ تو بھول چوک تو پھر ساتھ ہے، پھر بھول جاتا ہے انسان، لیکن مومن ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جاتا. حکمت یہی ہے کہ جہاں ایک دفعہ چوٹ لگی ہے وہاں نہ جاؤ. پھر اگر شوہر کسی ایک خاص بات سے سخت ناراض ہوتا ہے کچھ عرصے کے لیے چھوڑ دو، وہ یہی صلح ہے، اسی کا نام صلح ہے. دوسرے کے شر سے بچنے کے لیے اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پر اپنے آپ کو راضی کر کے اپنی تعمیری صلاحیتوں کو کسی اور کام میں لگا دینا. مثلا وہ اس پہ مارتا ہے کہ تم گلی کے دروازے پہ نہ کھڑی ہو، مثلا ایک مثال ہے، تو انسان وہاں نہ کھڑا ہو. سو وٹ، باتیں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، وہ شوہر بھی ان کو آنا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں اور مار پیٹ شروع کر دیتے ہیں. جہالت ہے نا ہمارے ملک میں، خدا کا خوف بھی نہیں ہے نہ بندوں کا خوف ہے، تو جو جی میں آئے کرتے ہیں. وہ سوچتے ہیں کہ کسی لڑکی کے پیچھے ماں باپ نہیں ہے یا تکڑے نہیں ہیں تو ہم اس کے ساتھ جو چاہیں زیادتی کر لیں. تو ایسے میں انسان کیا کرے؟ اگر کوئی ایسی صورت پیش آ جائے تو یہ دیکھے کہ میرے شوہر کا غصہ کس بات پہ بھڑکتا ہے. ہو سکتا ہے وہ بات بالکل ہی ناروا ہو اس کی، کیونکہ آپ اس وقت یہ اس میں نہیں بحث میں پڑھ سکتے کہ وہ ٹھیک کہتا ہے یا غلط کہتا ہے، یہ نہیں ہے اس وقت کی بات. ہو سکتا ہے وہ بالکل ہی غلط کہتا ہو، کسی ایسی چیز سے روکتا ہو کہ جو بالکل ہی illogical ہے، اس کو تک ہی نہیں بنتی. تو وقتی طور پر کیا کرے؟ رک جائے. اس کے بعد پھر ہوتا یہ کہ جیسے پہلے بھی میں نے مثال دی تھی کہ جب پانی ابلتا ہے نا تو اگر اس کے نیچے سے آگ نکال دی جائے، چولہا بند کر دیا جائے تو کیا ہو جاتا ہے؟ اس کا ابال کم ہو جاتا ہے. وہ آگ کیا ہے؟ اس کا غصہ بھڑکانے والی بات. وہ ذرا سا آپ چولہا بند کر دیں، پھر وہ آہستہ آہستہ نارمل ہو جائے گا، وہ پانی ٹھنڈا ہو جائے گا. پھر اس وقت اگر بات کی جائے تو ہو سکتا ہے اس کو بات سمجھ آ جائے. کیونکہ ہر ریلیشن شپ میں اچھے برے دونوں طرح کے وقت آتے ہیں، اتار چڑھاؤ ہوتے رہتے ہیں، کبھی اوپر کبھی نیچے، کبھی اوپر کبھی نیچے. ایسی صورت میں جب حالات خراب ہونے کی طرف جا رہے ہوں تو انسان خود اپنی سپیڈ تھوڑی سی روک لے، جب نارمل ہو جائے پھر چل پڑے. تو اس طرح زندگی کا سفر گزر جاتا ہے. ورنہ ہر بندے کے ساتھ آپ کا اختلاف ہوگا، ہر جگہ مسائل ہوں گے، ہر جگہ مشکلات ہوگی. ایک بات یاد رکھیے، یہ دنیا آئیڈیل نہیں ہے، یہاں پرفیکشن ہے ہی نہیں. پرفیکشن اللہ نے صرف جنت میں رکھی ہے.
اس کے لیے آپ کو کام کرنا ہے. اور یہاں کانٹوں میں جینے والی بات، مومن دنیا میں کانٹوں میں جیتا ہے اور صبر کرتا ہے. انہی پابندیوں میں رہ کر آزادی کو حاصل تو کر لے. اور آپ اپنا راستہ بناتے جاتے ہیں. اگر آپ کسی بھی دریا کو دیکھیں نا تو وہ بس جدھر جدھر اس کو جگہ ملتی ہے نا، جہاں جہاں اس کو بہاؤ کے لیے یعنی فلو اس کا آسان ہوتا ہے، وہ ادھر ادھر نکل جاتا ہے. وہ یہ تھوڑی کہتا میں نے سیدھا ہی جانا ہے، ہٹ جاؤ آگے سے، سیدھا جاؤں گا، نہیں. اور اگر آپ اوپر سے دیکھیں، پچھلے دنوں جب میں کراچی سے آئی ہوں تو آپ کو میں نے بتایا تھا نا کہ بہت موسم خراب تھا اور ہمارا جہاز جو تھا وہ لاہور چلا گیا. پھر اس کے بعد واپس آیا اور 45 منٹ اوپر ہی گھومتا رہا، نیچے نہیں اتر سکتے کہ بہت پریشر تھا ہوا کا. اچھا، اوپر سے موٹر وے بھی نظر آ رہی تھی، نیچے کچھ اور روڈز بھی نظر آ رہی تھی، تو کیونکہ روشنیاں ہو گئی تھی تو اس میں دیکھ رہی تھی کہ جیسے موٹر وے آتے 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 پھر یوں چلی گئی، پھر یوں، پھر تو میں کہتی کہ ادھر کیوں گئے، سیدھا ہی چلو. پھر مجھے خیال ہے کہ پہاڑی رستہ ہوگا نیچے، یا کوئی دریا ہوگا یا کوئی چیز ہوگی. حالانکہ اگر وہ خم نہ کھائے سیدھا آئے تو ٹائم بھی بچے، ریسورسز بھی بچے. لیکن بعض اوقات انسان کو چلتے چلتے خم کھانا پڑتا ہے، لانگر روٹ لینا پڑتا ہے زندگی میں. ہمارا کیا دل چاہتا ہے؟ اچھا، جیسے پہاڑی راستے کتنے بل ہوتے ہیں اس میں، لیکن تبھی آپ اوپر جا سکتے ہیں. اوپر جانے کے لیے آپ کو یہ بل کھانے پڑتے ہیں. میں چونکہ سرگودا سے نا، تو جب پنڈی آتے ہیں نا تو سرگودا اور پنڈی کے درمیان ایک وہ آتا ہے کٹھا کا ایریا نا. پہلے تو، اب تو خیر کافی موٹر پہ بننے سے کام آسان ہو گیا، تو پہلے وہ اتنے بل کھاتے تھے ہم کٹھا کی پہاڑیوں پہ، بل 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 بہت زیادہ بل کھاتے. تو میں جب گزرتی تھی میں یہی سوچتی رہتی تھی کوئی طریقہ نہیں کہ اس پہاڑ سے لے کے نا وہ جو جگہ نا وہاں تک سیدھی کوئی سڑک بنا دے، اس ٹاپ سے لے کے وہاں تک ایک برج بنا دے، یہاں سے سیدھے نیچے اترے اور یہ سب چکر ختم ہو. تو میں نے ایسی اپنے ایک بہنوئی سے بات کی، کہتے ہیں آپ کا پروجیکٹ تو بہت ہی عمدہ ہے لیکن یہ پاکستان میں ہو نہیں سکتا. تو اب چائنیز کے اگر آپ بریجز دیکھیں تو آپ حیران ہو جائے کہ کس کس چیز کو انہوں نے جوڑا، کس کس چیز کے اوپر سے وہ لوگ گزرے ہیں. اور میں ایک دفعہ ان کی وہ دیکھ رہی تھی نقشہ ایک. تو بات یہ ہے کہ بہت دفعہ انسان آئیڈیل سچویشن چاہتا ہے کہ یہ جو زندگی کے چکر ہے نا یہ ختم ہو جائیں کسی طرح. اور انہوں نے آپ کو پتا ہے پہاڑی سفر کتنا مشکل ہوتا ہے، وامٹنگ ہوتی ہے، لیکن کرنا پڑتا ہے نا، کیونکہ اب پہنچنا ہے منزل پہ تو کرنا ہے. اب یہاں آنا ہوتا تھا تو پھر یا جانا ہوتا تھا تو پھر کرنا پڑتا تھا. سفر 8 گھنٹے لگتے تھے سرگودا سے یہاں آنے میں، جو اب 2.5-3 گھنٹے کا سفر رہ گیا. تو اس وقت ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے. تو بعض اوقات مشکل ہوتی ہے لیکن ہمیشہ نہیں رہتی. لیکن یہ یاد رکھیے وہ ختم ہوگی تو ایک اور شروع ہو جائے گی ساتھ ہی، کیونکہ یہ زندگی امتحان ہے. جیسے امتحان کا ایک کوشچن آپ حل کر لیتے ہیں، کہتے ایک کوشچن ختم، پھر کیا، اگلا شروع، پھر اگلا، اتنے میں ٹائم ختم ہو گیا. یعنی کوشچنز ختم، امتحان ختم تو ٹائم بھی ختم. بس یہی ہے زندگی کے آخری دن تک ایک کے بعد ایک سوال آتا جائے گا اور ہم نے اس کو حل کرنا ہے. یہاں راحت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سکون کو میں نے جنت میں رکھ دیا، لوگ اس کو دنیا میں تلاش کرتے ہیں، بھلا وہ کیسے پائیں گے، کہاں سے ملے گا، ان کو ہے ہی نہیں یہاں. تو یہاں ہمیں اپنی انرجی کس چیز پہ لگا دینی چاہیے؟ مقصد کے اوپر، کہ منزل تک پہنچنا کیسے، وہاں تک کیسے پہنچنا ہے ہم نے. جو لوگ اس راز کو نہیں جانتے وہ صلح کے وقت اپنے حقوق کی فہرست بنانے میں مصروف ہو جاتے ہیں. ہمیں یہ اور یہ چاہیے، وہ اپنی ڈیمانڈز لکھتے ہیں اور اصرار کرنے لگتے ہیں کہ ان کے جائز حقوق انہیں لوٹائے جائیں. اس قسم کی کوشش صلح کی راہ میں مستقل رکاوٹ ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات کپلز کے اندر ہو جاتی ہے نا انبن، وہ دونوں ایک کھینچا تانی کر رہے ہوتے ہیں اپنے اپنے حقوق کی طرف، آخر کار طلاق ہو جاتی، نہیں رہ پاتے پھر، کیونکہ ہر ایک اپنے حقوق کی لسٹ بتا رہا ہے کہ ٹھیک ہے پیچ اپ کرنا ہے تو پھر میری یہ بات ماننی ہوگی تب پیچ اپ ہوگا. بھئی ایسے نہیں ہوتا. ہاں، فرائض کو نہیں دیکھتے.
پیچ اپ کے لیے کمپرومائز کرنا پڑتا ہے دونوں طرف سے، کچھ اس کو چھوڑنا پڑتا ہے، کچھ اس کو. اس طرح کی کوشش صرف معاملہ کو الجھاتی ہے، وہ صلح کو تکمیل تک پہنچنے نہیں دیتی. یہ دنیا دارالامتحان ہے. وہ غیر عادل انسانوں سے اس طرح بھری ہوئی ہے جس طرح کوئی کانٹے دار درخت کانٹوں سے بھرا ہوتا ہے. یعنی یہاں آپ کو ہر طرف انجسٹ قسم کے لوگ ملیں گے کہ جن کو صرف اپنے حق کا پتہ ہے، جن کو صرف لینا آتا، دینا نہیں آتا. ایسی دنیا میں آدمی کی پہلی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ وہ غیر عادل انسانوں سے معاملاتی الجھاؤ کی نوبت نہ آنے دے. ان سے دور کا تعلق رکھتے ہوئے اپنی زندگی کا راستہ طے کرتا رہے. یعنی جو انصاف نہیں کرتے، آپ کو حق نہیں دیتے، تو ان سے بس واجبی تعلق رکھے. لیکن اگر کبھی کسی وجہ سے کسی غیر عادل انسان سے معاملاتی نزاع پیدا ہو جائے، یعنی معاملہ کرتے وقت جھگڑا ہو جائے، یعنی انصاف نہیں کرتا اور اس سے آپ کا جھگڑا ہو گیا، تو پہلی فرصت میں اس سے صلح کر کے آگے بڑھ جانا چاہیے. یہ اعلی اخلاق، یہ ہے بلند کردار کہ وہ نہیں آگے بڑھ رہا، آپ آگے بڑھیں. وہ نہیں ہاتھ پکڑتا، آپ پکڑ لیں. وہ نہیں سلام کرتا، آپ کر لیں. لیکن اگر کبھی کسی وجہ سے کسی غیر عادل انسان سے معاملاتی نزاع پیدا ہو جائے تو پہلی فرصت میں اس سے صلح کر کے آگے بڑھ جانا چاہیے. آدمی کی ساری توجہ سفر کو دوبارہ بلا رکاوٹ جاری کرنے سے ہونی چاہیے، نہ کہ فریق ثانی سے اپنے حقوق کی وصولیابی پر. ساری توجہ کس میں ہونی چاہیے؟ کہ سفر کیسے جاری رہے، کام کیسے ہوتا رہے. کام ہونا چاہیے، چاہے آپ کا کوئی ذاتی ہے یا دین کا ہے یا دنیا کا ہے، کوئی بھی کام نہ رکے. یہ صلح کوئی پسپائی نہیں ہے، یہ بامقصد انسان کا اصول ہے. جس آدمی کے سامنے کوئی مقصد نہ ہو وہی ایسا کر سکتا ہے کہ وہ صلح کو حقوق کی وصولیابی کا عنوان بنائے اور پھر اس ناقابل عمل صلح کے لیے ساری عمر لڑتا رہے. اسلام میں صلح کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی. صلح کو ہر حال میں خیر بتایا گیا. حتیٰ کہ حدیبیہ کے موقع پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مخالفین سے ان کی یک طرفہ شرائط پر صلح کر لی. لیکن کامیابی کس کو ملی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. وقتی طور پر ایسا لگتا ہے کہ جیسے انسان ہار گیا، پیچھے ہو گیا، لیکن اللہ کا نظام بہت عجیب ہے. اللہ محسنوں کے ساتھ ہے اور اللہ ان کو کبھی نہیں چھوڑتا. وقتی طور پہ امتحان ضرور آتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو چھوڑتے نہیں. بس اس چیز پہ نظر رکھے، کام چلتا رہے، کام چلتا رہے، کام چلتا رہے. اب آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہے، کچھ ایڈ کرنا چاہیں؟ جی. میکے نہیں گئی. ان کی والدہ اپنے 4 بھائیوں کی اکیلی بہن ہے، 27 سال شادی کے بعد میکے نہیں گئی. اگر کوئی وہاں سے آ جاتا تھا تو اس کی بھی انسلٹ ہوتی تھی. اب ان کی امی کی ہر کوئی تعریف کرتا ہے. سگی پھپھی کے گھر آئی. اب انجسٹ انسانوں سے اگر واسطہ پڑ جائے تو 2 راستے ہیں. ایک یہ کہ گھر توڑ کے چلے جاؤ واپس، اور لوگوں ابھی وہ ہیں صحیح کہیں. اللہ اکبر. کہتے ان کے بھائیوں کی فوتگی تک پہ نہیں جانے دیا اور شکوہ بھی نہیں کرتی تھی. اب آپ دیکھیں کہ وقت تو گزر گیا نا، لیکن جو صبر کیا اس کا اجر کتنا بڑا ہے. اور کم از کم اپنے بچوں کو تو بیٹھ کے پالا. اگر بھائیوں کے لیے لڑائی کر کے واپس جاتی اور وہ سارے فوت ہو جاتے جیسے ہو گئے تو ان کی کیا زندگی ہوتی. مشکل ضرور تھی، لیکن ہمارے سامنے چونکہ آخرت کا اجر ہے
اس لیے پھر بڑی بڑی چیزیں بھی آسان ہو جاتی ہیں. ایک بار نا چھٹیوں میں اسکول 7 کلاس میں میں تھی تو اسکول کی لڑکیوں کو دیکھتے ہوئے میں نے بھی کافی چھٹیوں میں میں نے بھی نکال تھا. اس وقت اتنا جھگڑا ہوا کہ میری امی کو بھیج دیا گیا. اور اس وقت میرے نانا ابو بھی بالکل بوڑھے تھے اور اکیلے تھے. ان کو بھی یہ ہوا کہ چلو جیسے بھی ہے میری بیٹی زندگی میں ایک بار آئی ہے لیکن پتہ نہیں دوبارہ آ سکے گی نا, اور وہ واقعی دوبارہ نہیں جا سکتی. اس پر اتنا جھگڑا ہوا کہ میرے والد صاحب نے کہا تھا کہ میں نے واپس نہیں لے جاؤں. اور بھی ایسے لوگ کئی پائے جاتے ہیں. حقوق و فرائض کی کمی دیکھی گئی پھر نبھاؤ. پھر نبھاؤ سے کوئی حقوق چھوڑے گا دوسرا فرائض دے گا. بالکل. ساری زندگی میری امی کو یہ نہیں پتا تھا کہ میرے ابو کی کمائی کیا ہے. شوہر کا وہ بھی نہیں پتا تھا کہ بزنس کیا ہے, جاب کیا ہے. اور کوئی کچھ کہنا چاہے؟ بے مقصد اور بامقصد انسان کا فرق پتہ چل رہا ہے. یہاں سے جو مقصد ہوتا ہے اس کا فوکس ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ کام کو کن کن طریقوں سے کرتا ہے, اور بے مقصد ہمیشہ ریکوائرڈ اور ڈیمانڈنگ بہیویئر ہوتا ہے. بالکل. میرے ہسبینڈ باہر ہوتے ہیں نا, کابل میں ہے دوسرے میں, میرے سے ہمیشہ لڑائی ہوتی ہے. وہ ساتھ دے اس ساتھ دے کے میں ساتھ ساتھ میں بھی ٹھیک ہے کہ میں نے ان کو ناراض نہیں کرنا اس دن پہ مجھے ساتھ. کیونکہ اب وہاں سچویشن ایسی نہیں کہ وہ رکھ سکیں, اور اگر ہوتا یہ ہے کہ بعض چیزیں انسان ڈیمانڈ کرتا بھی رہے نا تو ہو نہیں پاتی, ان کا ایک وقت ہوتا ہے ہونے کا, لیکن اس عرصے کو ہم اپنے لیے میزریبل بنائے رکھتے ہیں, یہ مشکل ہے. تو اس چیز پہ ساری انرجی لگانے کی بجائے نا اپنی انرجی کو چینلائز کریں, کو اپنے لیے ایسا کام شروع کر لیں کہ جس کو آپ انجوائے کر سکیں, خوش ہو سکیں. اور جب جب شوہر آئے اس کو بھی انجوائے کریں کہ بھی ایک مطلب تعلقات میں ایک تازگی. میرے گھر کو 3 سال ہو گیا نا, تو میرے کوئی بچے نہیں ہیں, تو شادی کی دفعہ میں بہت میں راضی ہوں کہ سال میں ان ساتھ لے جائیں, بہت سونا سیکھنا جتنا کا شکر ہے کہ اب ساتھ جانے کی پھر اسٹیبل ہو گئی ہیں, اور میں جا کے پڑھائی بھی شروع کی ہے, پلان کی طرف لگی. الحمدللہ. کچھ لوگوں کو یہ آپ کا نہیں, میں نے کئی لوگوں کو یہ دیکھا ہے کہ انہوں نے واقعی پوری پوری زندگی قطع رحمی میں گزاری یا لوگوں سے قطع رحمی کروائی ہے, اور یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین صفات میں حضرت خدیجہ نے سب سے پہلی صفت کیا بتائی؟ انک لتصل الرحم. کیا نوبل مین ہے کہ آپ رشتے جوڑتے ہیں, رشتے داریوں کو اکٹھا کرتے ہیں, کو روٹھے مناتے ہیں, ان کو خود بھی جوڑتے ہیں, اوروں کے بھی جوڑتے ہیں. تو یہ وہ بہترین اخلاق والے یہ کر سکتے ہیں. اب اگر ان کو بتانا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ کرتے تھے, ہم ان کی امت میں سے, کئی طریقے ہو سکتے ہیں, لیکن بس اللہ ہی سمجھائے. لوگ جب اپنا غلط کام کرنا چاہتے ہیں نا, کوئی تعویلیں کر لیتے ہیں, بندہ نہیں سمجھا سکتا کوئی. اچھے بھلے یہ تو بعض اوقات ہم کہتے ہیں نا کہ دین نہیں پڑھا ہوا یا پتہ نہیں, بعض لوگ دین پڑھ کے بھی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں. بس صبر ہے, صبر جمیل واللہ المستعان. حضرت یوسف کی کہانی کیا بتاتی ہے؟ میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ جیسے تو ہمارے ہمارے خاندان ہے نا, بچپن میں وہ ممی رشتے کر دیے جاتے ہیں. جیسے میرے ساتھ بھی ایسا ہوا, میرے ساتھ تو جب میں بڑی ہوئی تو میں نے مطلب یہ کیا, تو سر فیملی میں کلیشز وغیرہ ہوتے ہیں تو ہوتے ہیں نا اس طرح, ٹھیک ہے وہ بول جاتے ختم ہو گئے. تو جب مجھے لگا کہ ٹھیک ہے اب رشتہ نہیں ہونا, تو میں نے اپنا ایک الگ راستہ بنا لیا نا, میں نے جاب شروع کر دی, مطلب اپنے آپ کو بزی رکھا نا. تو بعد میں انہوں نے یہ کہا, یعنی جو میرا شخص ہے نا, تو وہ کہتے ہیں نہیں یہ جاب پہ بھی شادی نہیں کرتا. تو 6 سال کے بعد وہی بندہ کہہ رہا ہے کہ نہیں آپ مجھے رشتہ دیتے, میں شادی کرنا چاہتا ہوں. ابھی میری اپنی چیز یہ ہے کہ پہلے خود ہی اس نے انکار کیا تھا, آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کر لیں, کوئی حرج نہیں. شادی نہ کرنے سے بہتر ہے شادی کرنا. وہ کیا ابھی خود ہی. تو کیا ہوا, غصے میں آگے ہوگا کر دیا, اب وہ مان گیا تو یہ عظمت ہے نا. وہ اب اپنی بات سے جھک گیا واپس آ کے, تو ٹھیک ہے, کوئی حرج نہیں. پہلے سے میری جاب کے لیے تھوڑا سا ہو گئی ہے. تو بس ٹھیک ہے. دیکھیے حالات ہمیشہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں, اور یہ نہ سمجھے کہ یہ اس کے بعد پھر اور تبدیل ہو جائیں گے. یو نیور نو. اور یہ صرف آپ کہیں گے نا اس بندے کی غلطی ہو تو میں اس سے کروں گی, وہ دوسرا پتہ نہیں اس سے بھی ورسٹ ہو, وہ کس چیز میں تنگ کرے.
اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت ربي يسر ولا تعسر ربي يسر ولا تعسر ربي يسر ولا تعسر اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اجازت؟ اوکے. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.